بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات مثال دے کر نہیں بلکہ مثال بن کر جئیں۔ پروگرام میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، قدرتی آفات سے نمٹنے اور ریلیف کے لیے لایا عمل پر مشاورت، جبکہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کا واقعہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شہداء کے گھروں میں پہنچی، شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا، شہداء کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میاں صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بڑی عنایت۔ سلمان غنی صاحب، شمالی وزیرستان میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، کل بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وہاں پر گئیں، اس سے قبل وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی شہداء کے گھروں میں پہنچے، اظہار تعزیت کی۔ شہداء کا جب ہم ذکر کرتے ہیں سر، میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، شہید کے والد تھے اور ان کے حوصلے ان کے جتنے بلند تھے کہ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر، مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا شہید ہوا۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے سر، یہ ہمارے محسن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر، ایک تو آپ نے جو اچھی بات مثال کے حوالے سے کی، تو مثال بننے کی ایک قیمت ضرور ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اپنی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی درخت دنیا کو چھاؤں دے اور خود دھوپ میں جلے۔ دیکھیں، آپ نے جب شہداء کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے آنے والے کل کے لیے اپنا آج قربان کرتے ہیں، اور یہ ایسٹ ہیں۔ اور بات یہ کہ یہ دہشت گردی کا رجحان یہ پاکستان کی ریاست کے لیے بڑا امتحان ہے۔ ہم نے بڑا فیز جو تھا، دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے جیتی تھی، اور اب یہ رجحان کیوں کر عام ہوا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو غیر مستحکم اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ کی سیکورٹی فورسز کمزور نہیں ہوں گی۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، پاکستان کی فوج کو، کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ اتنی بڑی جنگ لڑنے کے ساتھ ہماری فوج نے کسی سطح پر کوئی پسپائی اختیار کی ہو کہ پاک سر زمین کے تحفظ کے لیے وہ ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کل شہداء کے گھروں میں گئیں۔ مجھے اچھا لگا کہ جب میں نے پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو جنازہ اٹھائے دیکھا، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی دونوں جو افسران ان کے گھروں کے اندر گئے، اور اب مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر گئی ہیں اور ان سے اظہار افسوس کیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دہشت گردی کا رجحان کیوں ہوا، کہ ہمارے افغانستان سے تاریخی رشتے ہیں، اور یہ 40 سال ہم نے ان کی مہمانداری کی ہے، ان کی میزبانی کی ہے، ان کو ہر طرح کا تحفظ دیا ہے، ہر طرح کا ریلیف فراہم کیا ہے۔ اور افغانستان کے اندر طالبان انتظامیہ کے برسکدار آنے کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے، پاکستان کی ریاست کا ایک موقف تھا کہ ہم افغانستان میں امن کے لیے اس لیے کوشاں ہیں کہ افغانستان کا امن خود پاکستان کے استحکام کے ساتھ منسلک ہے۔ اور ہم سی پیک کی بات کرتے تھے کہ سی پیک کا رول تب کارگر ہوگا، نتیجہ خیز ہوگا، جب پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر ہو۔ اور اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی قربانیوں کی ایک تاریخ ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان نے اپنا کیس پیش کیا تھا، اور اب یہ جو ایک نئی صورتحال طاری ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں بطور پاکستانی کے کہ پاکستان کا تو ایک تاریخ ساز رول ہے افغانستان کے لیے، لیکن یہ جب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو پھر ہمارے آگے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے، اس لیے کہ ہماری ریاست کی اپنی رٹ ہے۔ اور وہ ہمارے دوست شعیب بن عزیز کا ایک شعر ہے کہ کوئی روکے کہیں دستے اجل کو، ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں، کہ ہم اس کے اب مکمل نہیں ہو سکتے، اور ہم نے ایک لائن ڈرا کی ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا آتا ہوا کہ جی یہ جو کشیدگی ہے اس کا فائدہ انڈیا کو ہوگا، اس لیے کہ انڈیا جو ہے وہ براہ راست اگر اسے پتہ ہے کہ اب پاکستان کے خلاف وہ جارحیت نہیں کر سکتا، وہ افغان سرزمین کو استعمال کرتا ہے، اور این ڈی ایس کا اور راہ کا ایک نیکسس ہے۔ دیکھیں، یہ این ڈی ایس کو ٹرینڈ انہوں نے کیا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ سرزمین جو استعمال ہو رہی ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے۔ پاکستان نے بہت حد تک کوشش کی کہ اس معاملے کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں
ایک دفعہ پھر کوشش ضرور کرنی پڑے گی ریاست پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ ایشو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان انتظامیہ کو برسکدار لانے میں پاکستان نے ایک کوشش اور کاوش کی تھی، اور دوحہ معاہدہ جو ہے پاکستان کی وجہ سے ہوا تھا، اور خود طالبان انتظامیہ نے برسکدار آنے کے بعد ایک واضح موقف اختیار کیا تھا کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن عمر میری بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا۔ دیکھیں یہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو پاکستان سے بھاگ کر افغانستان گئے، وہاں پر جا کے انہوں نے ٹریننگ کیمپ قائم کیے، کس کی وجہ سے وہ پھر پاکستان کے اندر واپس آئے تھے؟ یہ سابقہ حکومت کے دور میں ہوا، اور بغیر کسی تیاری کے جی میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان کے اندر لایا گیا، خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ لوگ آ کر پرامن زندگی بسر کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نیچر کینٹ بی چینج، بات ہے کہ انہوں نے آ کے وہی طریقہ کار اختیار کیا، اور اس طرح ہوگا نہیں۔ دیکھیں اگر مشرقی بارڈر پہ امن ہے، اس کے بعد مغربی بارڈر گرم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے خلاف یہ سارا سلسلہ صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی یہ سرحد بھی یہاں پر بھی امن قائم ہو گیا تو پھر پاکستان معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل کی طرف گامزن ہوگا، وہ پاکستان کو پھنسا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ طاقت اور قوت کا استعمال ایک وقت تک کارگر ہوتا ہے۔ دیکھیں امریکہ سے زیادہ، امریکہ سپر پاور ہے، 52 ممالک کے ساتھ وہ افغانستان کے اندر آیا، طاقت اور قوت کے ذریعے وہاں پر وہ اپنا تسلط قائم نہیں کر سکا۔ یہاں پر اگر وہ جو لاتوں کے بھوت ہیں باتوں سے نہیں مانتے، تو پاکستان نے یہ تو بتا دیا ہے کہ اگر آپ خود کارروائی نہیں کریں گے تو ہم کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن پھر میں یہ بات کہوں گا کہ مؤثر اور نتیجہ خیز حل جو ہوتا ہے وہ مذاکرات کے ذریعے نکلتا ہے۔ ایک دفعہ پارلیمنٹ کے اندر اس پہ ضرور بحث ہونی۔ جی بالکل سر، ہم ابھی شہداء کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ شہداء کا خون ہم پر قرض ہے، اور خصوصاً جب ہم شہداء کی فیملیز کے دیکھتے ہیں کہ ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں، تو سر ہمیں بھی فخر محسوس ہوتا ہے۔ سر نہیں، یہ تو ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں ورثہ ہے یہ شہادت کے حوالے سے۔ اب سن 65 کی جنگ سے دیکھ لیں، سن 65 کی جنگ میں جس طرح قربانیاں دی ہمارے نوجوانوں نے، افسران نے، اور اس میں پھر تب سے لے کے اب تک وہ لیگیسی ہمارے پاس چل رہی ہے۔ اور لوگ دیکھیں، اس لیے ہمیں جو ہماری مسلح افواج کی جو تیاری ہے اور ان کی جو تربیت ہے وہ تو دنیا میں مانی ہوئی ہے، لیکن یہ اس کو افضل جو بناتی ہے ہماری مسلح افواج کو، وہ یہ جذبہ شہادت ہے۔ یہ اس کو تسلیم کرتے ہیں باقاعدہ دنیا کی تمام فورسز کہ یہاں پہ وہ جرت کے ساتھ۔ اب ہم نے، مجھے خود یاد ہے، میں نے سن 65 کی جنگ، تو میں میٹرک میں تھا، تو ہم نے دیکھا یہ سارا، جب فضاؤں میں ہمارے ہاں بھارت کے طیارے یہاں آئے اور جو براہ راست لاہور کی فضاؤں میں ڈاگ فائٹ ہوئی، اور لوگوں کا بھی وہ جذبہ تھا، اور مسلح افواج کے جب جوان آتے تھے اور یہاں سے اینٹی ایئر کرافٹ گنز چلتی تھی نیچے سے، اللہ اکبر کے نعرے گونجتے تھے، ایک جذبہ، تو ایک جذبہ پوری قوم کا، قوم کے اندر وہ جذبہ پورے، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں جو سول میں تھے ان میں بھی جذبہ شہادت اتنا ہی تھا۔ مسلح افواج میں تو تھا ہی، وہ تو وہاں سے مزید ان کو تقویت ملتی تھی کہ ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے ہاں اس چیز کو یہ کبھی ماند نہیں پڑا، الحمدللہ، یہ جذبہ شہادت جو ہے۔ اور ہماری مسلح افواج نے تو ہمیشہ بڑی جرت سے، بڑی استقامت سے مقابلہ کیا ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ ایک تو دشمن آپ کا پہچانا ہوتا ہے، پہچانا ہوا جو دشمن ہے نا، جو جس کی شناخت ہو چکی ہے، بھارت ہے آپ کے مشرق میں، جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا، ادھر مغربی سرحد میں بھی اب وہ تو پہچانے گئے نا، وہ بھی کافی حد تک۔ لیکن جو آستین کے سانپ ہے آپ کے اندر، آپ کے ہم شکل، آپ کے ہم مذہب ہونے کا دعویٰ کر کے آپ کے بھائی بند جب دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی فصیل کھول دیتے ہیں دشمنوں کے لیے کہ آ جائیں جناب، اندر آ جائیں۔ اور وہ اس کے پیچھے بھارت تو یقیناً اس موقع کی ہر وقت تلاش میں رہتا ہے، وہ تو ہمیشہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ان کو ہم ویسے کمزور نہیں کر سکتے، کیونکہ براہ راست جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو وہ مقابلہ نہیں کر پاتے، یعنی کسی نہ کسی شکل میں۔ آپ کو ابھی نندن والا واقعہ بھی یاد ہے، پہلے بھی فالس فلیگ کئی آپریشنز ہوئے، اور اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ افغانستان کا روٹ استعمال کیا جائے۔ وہاں پہ بے شمار اس طرح کے لوگ ہیں جو بکاؤ مال بھی ہیں، جو بھارت سے پیسہ بھی لیتے ہیں، بھارت کے تربیت میں بھی آتے ہیں، ان کے نظریات بھی، چونکہ انہوں نے ہمارے سے ایک مخاصمت کا، ایک مخالفت کی ایک سوچ بنا لی ہے، اس کو باقاعدہ پروان چڑھایا جاتا ہے کہ جی یہ ڈیورنٹ لائن جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ جو اٹک تک علاقہ تھا آپ اس کے مالک تھے، آپ اس خطے کے حکمران تھے، اب آپ سمٹ کے افغانستان میں آ گئے ہیں، آپ کا حق ہے، یعنی کہ یہ کوئی سرحد جو ہے یہ صحیح سرحد نہیں ہے۔
تو آپ کو پتہ ہے ماضی میں پشتونستان کی بھی یہ بات چلتی رہی. تو وہ نظریے کو پروان چڑھاتے ہیں. بھارت کے اندر ایک باقاعدہ جو ان کی ایجنسیز ہیں جی وہ تو اس پہ کام بھارت تو کرتی ہیں. ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے تو کہ یہ واقعی یہ بات کوئی صحیح سازش کی ہے کرے. سلمان صاحب نے کہ یہ صرف اور صرف جنگ سے نہیں ہو گئے مسائل حل. یعنی جنگ تو آپ کریں گے ٹھیک ہے, جو لوگ ناقابل اصلاح ہو چکے ہیں اور آپ کی تمام تر کاوشوں کے باوجود, آپ کی امن کی کوششوں کے باوجود, دوحہ ایگریمنٹ کے باوجود جب اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ ہماری سلامتی کے لیے وہ خطرہ ہے. ہم اپنی سلامتی کا خطرہ کب تک منہ لیتے رہیں گے؟ جی ہم اس میں اب اس میں دو رائے نہیں ہے. اور ایک اور اچھی بات ہے کہ موجودہ جو ڈسپینسیشن اوپر ہے, آپ دیکھیں یہ سیاسی قیادت اور ماضی میں بھی فوجی قیادت مل کے سوات آپریشن جب ہوا تھا جی تو سوات آپریشن میں یہی قیادت تھی سیاسی. اور اس وقت باقاعدہ سوات میں تو ہم نے یہاں تک سن لیا تھا کہ وہاں تو حکومت ہی ایک متوازی حکومتیں قائم ہو گئی تھی, متوازی کورٹس قائم ہو گئی تھی. وہ کہ نام اس میں شریعت کا لیا گیا, بس جی شریعت کی تو یہ خدمت نہیں تھی. جی بالکل, وہ تو بعد میں پتہ چلا نا لوگوں کو, حقائق سامنے آئے. تو لیکن یہ تھا کہ یہ قیادت نے اس وقت حوصلہ پکڑا, ہمت کی, سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ اداروں کو بھی ساتھ لیا, ایک پیج پہ ہو کے پارلیمنٹ میں بھی پیش ہوئے. یہ بالکل اچھی بات کی انہوں نے کہ پارلیمنٹ میں اس ڈی جی آئی اے سے ہی پیش ہوئے. غالباً سلمان بھائی میرے آرمی چیف بھی گئے تھے پارلیمنٹ کو, جا کے ان کیمرہ انہوں نے بریفنگ دی پوری. اور یہ واقعی وقت ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ اور اس میں وہ جماعتیں بھی کہ جو اس وقت مزہ لے رہی ہیں کہ جی ہمارے لوگ شہید ہو سر گئے. اس میں یہ جو ہے اتنی اس میں تو ہم پوری گھٹیا قوم اور اکٹھی ہے سر, اتنی اس ذلت ایشو پہ انگیز تو حرکت میں دنیا میں تہذیب سے گری ہوئی کسی قوم میں آپ کو نہیں نظر آئے گی. صحیح, آپ کو یاد ہوگا وہ جو ایک ہیلی کاپٹر میں ہمارے جنرل اور باقی لوگ شہید ہوئے تھے, تب کیا ہوا, اس وقت جنازے کے اوپر کیا کیا تبصرے آئے. اور یہ وی لاگ کا یہ جو مادر پیدر آزادی کا سر بالکل استعمال سوشل ہے, میڈیا کا جو منفی استعمال ہے اس میں یہ بڑا تو میٹر کرتا ہمارا ہے. بھارت اتنا دشمن نہیں کر رہا جو ہمارے نہیں یہ سر, لوگ یہ کر رہے ہیں. اسی پوائنٹ میں ایڈ کر لیں سر, کہ جو سوشل میڈیا کا منفی استعمال ہے, ایک طرف تو ہمارے بھائی, ہمارے جو ہیں اس بہادر بیٹے اس وطن کے, وہ قربانی دے رہے ہیں اپنی جانوں کی سر, وہ ہمارے محسن ہیں. اور دوسری جانب جو سوشل میڈیا کا منفی استعمال وہ بھارت تو کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے, لیکن اگر اداروں کے پاس ساری رپورٹس موجود ہیں, موجود ہیں, ایف آئی اے نے اس پہ باقاعدہ کام کیا ہے. جب آپ کے چیف جسٹس کے حوالے سے ایک کمپین چلی تھی تو اس کی تحقیقات ہوئی تھی کہ 50-55 لوگ تھے, 10 لاکھ وہ اکاؤنٹس چلا رہے تھے. تو اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے, ان چہروں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ کہ اب ہم روز اس طرح کی قربانیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. اگر ہم نے معاشی حوالے سے آگے کی طرف جانا ہے تو ہمیں اپنی پاک سر زمین پر امن قائم کرنا ہے, اور امن تو ہم نے قائم کر دکھایا تھا. دیکھیں یہ سارا گریٹ گیم کا حصہ ہے. ہمارے دشمن کو پتہ ہے کہ پاکستان جو دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا ہے. ابھی میرے بھائی میاں صاحب جو بات کر رہے تھے انڈیا کے, کہ انڈیا کس چیز سے ڈر رہا ہے, اس لیے کہ پاکستان اس کے مقابلے میں ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور پاکستان کی نیوکلیئر حیثیت اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں سب سے زیادہ اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ کتنی مؤثر ہے وہ صرف انڈیا کو پتہ ہے. ایک دفعہ اس نے یہ حرکت کر کے دیکھی تھی بالا کوٹ میں, تو پاکستان کی ایئر فورس نے 24 گھنٹے کے اندر جواب دیا, اور ان کے دونوں طیارے ان کی سرزمین پہ منہ توڑ جواب. لیکن بات یہ کہ یہ جو معاملہ ہے نا, ایک تو یہ ہماری سرحد بہت بڑی ہے اور یہاں پر ہم نے فینسنگ بھی لگائی اور اس کے بعد ادھر سے توڑنے کی کوشش ہوئی. دیکھیں بات یہ کہ بعض مسائل کا سیاسی حل ہی جو کارگر ہوتا ہے. پاکستان کا تو ایک اصولی موقف یہ تھا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ٹرمپ برسر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے اپنی قومی سلامتی کی پالیسی اور خاص طور پہ افغان پالیسی کا جب ڈسکشن کی تو انہوں نے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا. پاکستان کو کیوں ذمہ دار ٹھہرایا تھا؟ پاکستان کہتا تھا کہ آپ افغانستان کے مسئلے کا حل جو ہے سیاسی انداز میں کریں, ڈائیلاگ ہونا چاہیے. سارے 30-40 سال سے افغانستان کا موقف تو پاکستان پیش کرتا رہا, پھر مری مذاکرات کروائے, پھر دوحہ مذاکرات کروائے, اور پھر پاکستان اس معاملے میں خوش ہو گیا کہ وہاں پر ایک پاکستان دوست گورنمنٹ بنے گی. یہ طالبان انتظامیہ آخر کیا وجہ ہے کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ اور حامد کرزئی کی گورنمنٹ سے مختلف کیوں نہیں ہے؟ انہیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا پڑے گا. دیکھیں پاکستان نے ان کے لیے قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے, ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیے ہیں, دنیا کے اندر ان کا کیس پیش کیا ہے, اور کبھی پاکستان نے ایسی صورتحال اختیار نہیں کی جسے افغانستان بیرس ہو, ہمیشہ افغانستان کی وجہ سے. میں تو حیران ہوں. دیکھیں ہم کہتے ہیں جی ہمارا ہمسایہ ہے, برادر ملک ہے, ہمارے تاریخ ساز رشتے ہیں. ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی خیر کی خبر ادھر سے نہیں آئی,
اور خیر کی خبر تو ان سے تھی جو آج وہاں پر برسر اقتدار ہیں، اور یہ تو کہتے تھے جی ہم برسر اقتدار آنے کے بعد ہماری سرزمین جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان اس کے شواہد انہیں فراہم کیے ہیں۔ اور دیکھیں آپ کو پاکستان کے سپاہ سالار نے یہ جب ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے 23 جوان جو ہے شہید ہوئے تھے، اسی وقت میسج دے دیا تھا کہ اس کے بعد ہم آپ کو سپیئر نہیں کریں گے، کہ اگر آپ کی سرزمین استعمال ہوگی تو آپ ہماری دسترس میں ہیں۔ اور پاکستان نے ثابت کر دیا یہ جو گل بہادر گروپ ہے یہ تو ٹی ٹی پی کے ساتھ ملا ہے کہ ٹی ٹی پی سے خیر کی توقع پی ٹی آئی کو تو ہوگی، لیکن پاکستان کو اس لیے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ دہشت گردی کا رجحان ہماری اسٹیٹ کا امتحان بھی ہے۔ ایک پازیٹیو چیز آپ نے جب اپنے ابتدائیے میں کہا کہ پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر ان کے گھر پہنچی ہیں، شہباز شریف صاحب وہاں پر گئے ہیں، آصف زرداری صاحب شہید کے اس کو کاندھا دیتے نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب قوم اب فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ میں ماضی کے اندر میں دیکھتا تھا کہ پاکستان کے ہماری فوجی جوان تو قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے تھے، یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری اس طرح کی جنگ میں صرف سیکورٹی فورسز کی نہیں ہوتی، یہ جنگیں قوموں کو لڑنی پڑتی ہیں، اور فوجیں ہمیشہ وہی فتح یاب ہوتی ہیں جس کے پیچھے قوم کھڑی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ کر کے میر علی والا ایک دفعہ پھر جہاں پاکستان کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑی ہے، دوسرا ایک عزم بھی آیا ہے کہ اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہماری ریاست کی رٹ کا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف ہم نے اب معاشی حوالے سے اگر آگے کی طرف جانا ہے تو ہم اس طرح کے واقعات کے متمل نہیں ہو سکتے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہمیں اس پہ غور و غوض کرنا چاہیے، چونکہ طاقت اور قوت امریکہ سے زیادہ کس کے پاس طاقت اور قوت تھی، پتھر چاٹ کے واپس جانا پڑا، اور اس میں بھی دیکھیں یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے میاں صاحب کہ پاکستان نے ان کو وہاں نکلنے میں مدد دی، پاکستان وہاں پر بھی سہولت کار بنا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ طاقت اور قوت کا استعمال ایک وقت میں تو کارگر ہوتا ہے، اس مسئلے کو ہم نے سنجیدگی سے اور گہرائی سے اس کا جائزہ لینا ہے۔ ہم مکمل نہیں ہو سکتے چونکہ افغانستان کا بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے یہ براہ راست انڈیا اٹھا رہا ہے، چونکہ انڈیا نہیں چاہے گا کہ پاکستان اندرونی طور پہ سیاسی اور اقتصادی اور معاشی استحکام سے ہمکنار ہو۔ پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اسی طرح معاشی بحالی کے ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ طرز تکلم، طرز تخاطب آ گیا ہے، پھیل گیا ہے، شدت حدتیں آ گئی ہیں، اس کو تو منیمائز اور نارملائز تو کرنا ہے۔ تمیز اور اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے سب کو۔ آپ اپنا اظہار
तमीज़ और अखलाक के साथ भी बता सकते हैं। यूथ सबसे अहमियत, इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो असम्बली में जाकर कह सकते हमें ठोस इकदाम उठाने चाहिए कि यूथ को हम इंगेज करें, ख्वाह वो स्पोर्ट्स की तवस्सुत से हो, स्कॉलरशिप की तवस्सुत से हो या स्किल डेवलपमेंट की तवस्सुत से हो। सबसे पहले पाकिस्तान की बात हो, असेंबली के अंदर पार्टियों की बात में हो। इलेक्शंस का होना और पार्लियामान का बनना, ये मेरे ख्याल से ये पहली जीत है। इरशादे बारी ताला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कुफ्फार के लिए सख्त हैं और आपस में रहम करने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शब क़द्र ईमान और एहतसाब के साथ गुजारी, अल्लाह ने उसके साबिक़ा गुनाह मुआफ़ फरमा दिए। जमहूरी नज़्म में हक़ाइक़ सियासी हों या माशी, लाजिम है कि दस्तूर की हदबंदियां ताकि जमहूरी इदारों पर अवाम का एतमाद बरकरार रह सके। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी वहदत जरूरी है। माशी तवाज़ुन, सियासी बर्दाश्त, इख्तिलाफ राय की तौक़ीर और आइन की बालादस्ती, इन तमाम उमूर से जुड़े हक़ाइक़ परखने और जानने के लिए देखिए प्रोग्राम शाहराए दस्तूर शब 11:05 हर हफ्ते और इतवार की रात, सिर्फ PTV न्यूज़ में। मैट्रिक तक बच्चे को नहीं अंदाज़ा होता है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मेरे वालिदैन ने यकीन माने इन 10 सालों में मुझे कोई छुट्टी करने नहीं दी। उसका नतीजा ये निकला कि आई कॉम मैंने इसी तरह बसों में वैगनों में जाके 2 साल में मेरी एक छुट्टी थी। बैचलर BCom पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने किया, कोई मेरी छुट्टी नहीं थी। इसी तरह यही मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और MS मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया और 2014 में मैंने अपनी एकेडमी बनाई। अपनी एकेडमी बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल में मेरे पास 95 स्टूडेंट का टर्नओवर रहा और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये 5वां मेरा कैंपस है जो मैं मुख्तलिफ़ इलाकों में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें चला रहा हूँ। इन बच्चों को आप बोझ ना समझें, इन्हें आप तालीम दें, इन्हें कोई ना कोई हुनर दें। आप यकीन मानें कि ये आम लोगों से ज़्यादा मेहनत करके दिखाएंगे। लेकिन डिसेबल पर्सन को ये कहना चाहूँगा कि अगर लेट्स सपोज वालिदैन नहीं हैं या वालिदैन नहीं कुछ कर सकें, आप माशरे में निकलें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये दुनिया यकीन माने इतनी वसी है कि कहीं ना कहीं अगर डिसअपॉइंटमेंट है लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अपॉर्चुनिटी को तलाश करें, आगे बढ़ें, मायूसी से निकलें। अल्लाह पाक यकीन माने आपको इतनी मेहनत का अजर देगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर,
एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है। तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर-उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। सलमान गनी साहब, सर पाकिस्तान और IMF के जायज़ा मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल हो गए, कैसे देख रहे हैं सर? देखें, IMF के साथ माजी के अंदर भी हमारे प्रोग्राम चलते रहे हैं। ये एक क्रूशल टाइम था जिसमें पाकिस्तान के लिए बहुत सारे माशी मुश्किलात थी। इसमें ये जो 4 रोज़ से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है वो नतीजा खेज़ हो गया है। आज उसकी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। 1.1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में असल जो मुज़ाकरात होंगे 18-19 अप्रैल को अमेरिका में होंगे, जिसमें हमारे नए वज़ीर ख़ज़ाना, सेक्रेटरी ख़ज़ाना और दीगर माशी माहिरीन ने भी वहाँ पर जाना है और हमारे अगले प्रोग्राम पे बातचीत होनी है। लेकिन देखें, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं ना, एक बात उनकी बड़ी दुरुस्त है कि आखिर कब तक हम IMF के कहने पे चलेंगे। और उमर, मुझे ये बात भी कह लेने दीजिए कि 2 रोज़ पहले खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने लाहौर के अंदर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी गवर्नमेंट को मुखातब करते हुए कहा कि आखिर कब तक IMF की वजह से आप अपना लोड अपने अवाम पे डालेंगे। ये बड़ी अलार्मिंग उनकी एक स्टेटमेंट है। इसलिए कि देखें, IMF कोई आपका दुश्मन नहीं है। IMF के पास आप अपनी खुशी से जाते हैं, अपनी मदद के लिए जाते हैं, और वो आपको क्या कहता है? वो आपको यही कहता है कि आप अपना मालियाती डिसिप्लिन कायम करें, आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, आप अपनी अयाशियाँ और मराहत का खात्मा करें। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब शुरू से एक बात कहते नज़र आए कि जी पाकिस्तान की आवाम पर बहुत लोड पड़ गया है। अब एक फैसला कुन टाइम है और एक नई हुकूमत है, और मैं समझता हूँ कि अब जवाबदेह भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी उनके पीछे खड़ी है। उनको बड़े इकदाम करने चाहिए, और जब आप मुआशी बुरहान से निकलने के लिए इकदाम करेंगे और कौम को पता होगा कि जो हम अपना लोड निपटा चुके हैं और पाकिस्तान की शराफ, देखिए बार बार वो एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान की शराफिया को ये बड़ा सख्त मरला होगा। इसलिए कि जब हम बिजली की, गैस की, पेट्रोलियम की बात करते हैं, बिजली और गैस के बिलों ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन की हैं। और मुझे में हैरत है कि अब इस दौर के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने के बाद पिछले 3-4 रोज़ के अंदर 24 घंटे के अंदर कहा गया जी 1 जुलाई से बिजली की कीमतें फिर बढ़ेंगी, फिर आया कि जी गैस की कीमतें बढ़ेगी। तो फिर पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये कीमतों के इजाफे का रुझान जारी रहा तो फिर लोगों के चूल्हे बुझेंगे, फिर लोगों के दिल जलेंगे। इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल। मियां सैफ रहमान साहब, किस तरीके से देख रहे हैं IMF और पाकिस्तान के दरमियान? IMF के अंदर भी कई और ऑप्शन हैं, वो भी मैं बात कर लेता हूँ। इस वक्त कोशिश हुकूमत की है, शहबाज गवर्नमेंट की है। नहीं, शहबाज गवर्नमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो लीड कर रहे हैं ना जी। पहले भी उन्होंने स्टैंड बाय अरेंजमेंट में उन्हीं ने चैलेंज लिया और वो उसमें कामयाब हुए। अब मैं आपसे ये जो उनका पॉलिसी स्टेटमेंट आया था कैबिनेट के लिए, उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है, क्या वो उस पर कारबंद हो पाएंगे? हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ उन्होंने किफायत शारी का भी प्लान दिया, 1 अरब गालिबन डॉलर्स के करीब के, या काफी हद तक, यानी ना कि उसमें भी वो काम कर रहे हैं। खुद निसारी की तरफ भी उनकी कोशिश है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आपके यूनिट्स बने, इंडस्ट्रियल बने, आपका जो एग्रीकल्चर पे बड़ा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा बेस आपका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में अगर आप सरप्लस पैदा कर लेते हैं तो आपको फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू एडिशन करके वो भी कर सकते हैं। जब IMF की बात आती है तो IMF वैसे भी एक चाबी है, जब उनकी शराइत पूरी करके या आवाम को रिलीफ देने के लिए जब आप पैसा लाते हैं तो साथ अवाम दोस्त आपको पॉलिसीज तो लानी पड़ेंगी, ये तो बात सही है।
لیکن یہ ہے کہ آپ جب خود انصاری کی طرف جانے کے لیے آپ کو ان مراحل سے تو گزرنا ہے. آئی ایم ایف کی جو چابی ہے ایک تو آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ کے دوست ممالک سعودی عرب, چائنا یا دیگر آپ کے یو اے ای وغیرہ جو عرب متحدہ عرب امارات سے جو سرمایہ کاری آنی ہے اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. وہ ایک ایسا اس کا ایک ایکسس بن جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپشن بھی ہے ہمارے پاس جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت, وہ ہے ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی جو ٹرسٹ ہے ان کا آئی ایم ایف کا, جس میں ہے کہ آپ کو ایک باقاعدہ اس میکینزم کے تحت کلائمیٹ کے اور کلائمیٹ سے علاوہ یعنی بہت سے اور دیگر مسائل سے جو دوچار ہیں معیشتیں, خاص طور پہ جہاں جیسے پاکستان جیسی معیشت ہے, ان کے لیے آسان شرائط پہ بھی. میاں صاحب آپ کی بات ابھی جاری ہے لیکن بریکنگ نیوز ایک آ گئی ہے تو ہم جو ہے وہ بریک کی طرف اس وقت جائیں گے. ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر آج سعودی عرب کے دورے پر موجود ہیں. اس موقع پر انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی. اس کے علاوہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان, سعودی آرم فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمد الرویلی سے بھی انہوں نے ملاقات کی. اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندہ رانا شہزاد السلام ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی رانا شہزاد السلام بتائیے گا. جی طاہر, آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ہیں. اپنے دورہ سعودی عرب میں آرمی چیف نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے اہم ملاقات کی. اس ملاقات میں سعودی ولی عہد نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو تاریخی برادرانہ مضبوط تعلقات ہیں اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے ہر معاملے پر حمایت کی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. انہوں نے اس عزم کا بھی سعودی ولی عہد نے اعادہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ مستقبل میں بھی سعودی عرب کی حمایت اور سپورٹ جاری رہے گی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان کے لیے نیک اور پرجوش خواہشات کے اظہار پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے لیے جو حمایت کی ہے اس کے لیے ہم بے حد مشکور ہیں. اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اپنے دورہ سعودی عرب میں اہم سعودی قیادت سے جو ملاقاتیں کی ہیں اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سعودی عرب کے جو وزیر دفاع ہیں شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود, ان سے آرمی چیف نے علیحدہ ملاقات کی. اس کے علاوہ آرمی چیف نے سعودی عرب کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمد الرویلی سے اہم ملاقات کی. اس کے علاوہ سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع انجینئر طلال عبداللہ العتیبی سے ملاقات کے علاوہ اہم جو سعودی ملٹری قیادت عسکری قیادت ہے ان سے آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, جس میں دونوں ملکوں کے درمیان جو دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ جو باہمی دلچسپی کے وسیع امور ہیں ان پر بھی بڑی اہم گفتگو ہوئی. ان ملاقاتوں میں علاقائی امن اور سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی اہم بات چیت ہوئی. جی بہت شکریہ رانا شہزاد السلام, ہمیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اس حوالے سے سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. پی ٹی وی تازہ ترین سے اب تک کے لیے اتنا ہی.
الرحیم. جی میاں سیف الرحمان صاحب، ابھی ہم بات دیکھ رہے تھے خبر کہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی سعودی ولی عہد سے، اور جو سعودی عرب میں اعلیٰ جو شخصیات ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اہم دور ہے؟ دیکھیں یہ اس سطح پہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا اور دورے جو ہیں وہ بڑے ایک طرح گراؤنڈ بریکنگ قسم کے دورے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک بنیاد رکھ دیتے ہیں آنے والے تعاون کی، جو ملٹی ڈائمینشنل تعاون ہوتا ہے نا جی، کہ جس میں آپ کا یعنی سیکورٹی میں بھی تعاون ہے جیسے بات کی گئی، اس طرح کے بہت سارے علاقائی ایسے معاملات ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ معاشی تعاون ہے. سعودی عرب سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں SIFC کے قیام کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی پچھلی PDM کی گورنمنٹ میں کچھ وہاں سے بات کی گئی تھی کہ جہاں ریفائنری گوادر کی اور مزید سرمایہ کاری کی. اچھا وہ بھی بات ہوگی. ایک اور اہم چیز ہے کہ ہماری جب عسکری قیادت جاتی ہے تو پاکستان کی عسکری قیادت کو دنیا بھر میں پاکستان کی سلامتی کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے، سلامتی کی ضامن. اور پھر خاص طور پہ اس وقت ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے استحکام کے لیے کام کر رہی ہے سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر. تو اس ہم آہنگی کو بھی وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کے بھی ساتھ نمائندگی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ہم آہنگی اس وقت پائی جا رہی ہے. یہ ایک اچھا میسج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ہمیں ایک بہتر آگے خبریں آئیں گی. اور خاص طور پہ جیسے ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں، انہوں نے کہا ہے اور سعودی اس عرب سطح پہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف یہ نہیں ہوگا صرف مانگنے نہیں گئے، یہ بھی لوگوں کو ہم ذرا کلیئر کر دیں. اس وقت ہم ایک اچھی پوزیشن آف سٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں، یعنی ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے لیے کارآمد ہیں برادر ملک کے طور پہ، اور آپ بھی ہمارے لیے کارآمد ہیں. تو باہمی انحصار کا دور ہے دنیا پر. امریکہ جیسی قوتیں جو معاشی قوت ہے، اتنی بڑی ملٹری مائٹ ہے، وہ بھی باہمی انحصار کے لیے دوسرے قوموں پر انحصار کرتی ہے. تو یہ اس لیے اگر ہم آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، اور ہمارا ایک تاریخی رشتے بھی ہیں، ایک اچھا ایک آپ کا ایک سلسلہ چلا ہے ہمیشہ سے، اچھے برے وقت میں کام آئے آپ، تو اس حوالے سے یہ دورہ میں سمجھتا ہوں ایک گراؤنڈ بریکنگ آنے والے وقت کا جو تعاون ہے ملٹی ڈائمینشنل، اس کی بنیاد ہے یہ رکھی گئی ہے اس میں. بالکل ٹھیک. اور وہاں سے بھی جو اگر سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے ہم بات کریں تو سعودی ولی عہد کی جانب سے جو جس طریقے سے خیر مقدم کیا گیا آرمی چیف کا، اور یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا. دیکھیں عمر، آج سے 2 روز پہلے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی بات ہوئی تھی، اور 2 روز کے بعد پاکستان کے آرمی چیف کا سعودی عرب جانا اور ولی عہد سے ان کی ملاقات بڑی سگنیفیکنٹ ہے. اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو جب ہم سعودی عرب سے مذاکرات یا سعودی عرب سے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو ان سے ہمارے تعلقات بڑے منفرد ہیں اور بڑے مضبوط ہیں. اور سعودی عرب کا یہ اعزاز صرف سعودی عرب کو ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم سعودی عرب نے کیا تھا. جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا یا سعودی عرب پہ کوئی مشکل وقت آیا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. ہماری ایک جذباتی وابستگی ہے ان کے ساتھ. حرمین شریفین اور بات یہ کہ ہمارے سپہ سالار کا جانا. دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی منتخب لیڈرشپ بھی ان سے ملتی ہے، پاکستان کی عسکری، اس لیے کہ 2 طرفہ تعلقات کے ساتھ ہمارے سیکورٹی کے معاملات بھی ہیں ہمارے معاشی صورتحال کے اندر. اس وقت جو نئی ایک کیفیت طاری ہوئی ہے، دیکھیں ہم ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. پاکستان کو ایک بڑا چیلنج جو ہے معاشی بحالی اور ترقی کا عمل ہے، اور ہم جس کرائسس میں تھے یہ سعودی عرب تھا، یہ چین تھا، یہ قطر تھا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سپہ سالار کی کوششوں اور کاوشوں سے UAE بھی آگے بڑھا ہے، اور پاکستان پہ وہ جو ایک دیوالیہ پن کا ایک خطرہ تھا، وہ جو تلوار منڈرا رہی تھی، وہ تو ختم ہوئی ہے. یہ دورہ جو میرے خیال میں آج کی صورتحال میں سب سے اہم ہے، بڑا پاکستان کے حوالے سے بڑا بہتر ہے. اور اس دورے کے اثرات آپ دیکھ لیں گے، اور میں آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ روز کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب بھی سعودی عرب جائیں گے، چونکہ جو بھی نئی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ لازمی وہاں کے ولی عہد سے ملاقات، اور ولی عہد بھی پاکستان کے حوالے سے، بلکہ سلمان صاحب انہوں نے ان کو بھی انوائٹ کیا. میں آپ کو ان کے ریمارکس بتاتا ہوں. یہ ولی عہد محمد بن سلمان ہیں جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ کھڑے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں. اس سے میرے خیال بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات کے رشتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، مؤثر ہیں، اور یہ وزٹ بڑا نتیجہ خیز ہوگا پاکستان کے معاشی حوالے سے. اس لیے کہ جب ہم نے آگے کی طرف جانا ہے تو ہم نے اپنے دوستوں کو اعتماد میں لینا ہے. ایک اور بات دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کی وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہے،
لیکن یہ جو ملاقات ہوتی ہے یہ سیکورٹی معاملات کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب جب افغانستان کی بات ہو رہی ہے، افغانستان جو پرابلمز پیدا کر رہا ہے، میرا خیال ہے سعودی ولی عہد کو اس حوالے سے اعتماد میں لینا ضروری تھا، اس لیے کہ پاکستان اپنی بقا اور سلامتی کے حوالے سے کوئی یہاں پر دو آرا نہیں ہے، اور سعودی عرب کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ یا بیرونی طور پہ پاکستان کے مفادات کو کوئی گزرن پہنچے. لہٰذا میرے خیال میں اس ملاقات کی ٹائمنگ بھی اہم ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے حوالے سے نتیجہ خیز ہوگا. بالکل نتیجہ خیز ثابت ہوگا. یہ سب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں یقیناً یہ بڑا سنگ میل میں سمجھتا ہوں، ایک بڑا اہم ہے. اس وقت جو مجھے بہت اچھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں یعنی افق پہ جو وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری آپ کی عسکری قیادت، سیاسی قیادت میدان عمل میں ہے. جی. اور بنیادی طور پر دیکھیں ہم ایک ہی بات کی یہاں ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ بحث کر لی، بہت زیادہ انہیلتھی ڈیبیٹس کر لی. اب یہ واقعی وقت ہے کہ ہر روز ایک سٹیپ آگے لیا جائے. آپ کی عسکری قیادت بھی چلے آگے اور ہم آہنگی کے ساتھ آپ یکجہتی کے ساتھ فیصلے کریں اور ہر روز کوئی نہ کوئی نیا قدم اٹھائیں. اور اس میں دیکھیں بین الاقوامی سطح پہ جتنی آپ کی ساکھ زیادہ بڑھے گی، ساکھ تو ہمارے پاس ہے، ہم نے اب اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، اس کو بڑھاوا دینا ہے. تو اس بڑھاوے سے آپ دیکھیں ایسے ممالک ہیں، بھارت اور چین کا دیکھیں، سنا ہے کہ 300 ارب ڈالر تک ان کی تجارت چلے گی. حالانکہ ان میں مخاصمت ہے، ایک دشمنی کا ایک رشتہ ہے، ان کا کوئی دوستی کا رشتہ بھی نہیں ہے. تو جہاں پہ ہمارے دوستی کے رشتے ہیں اور وہ قومیں ہمارے لیے ہر طرح ہر وقت پہ، جیسے محمد بن سلمان کا بھی کہا انہوں نے کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان کا سفیر ہوں اپنی سرزمین پہ. بڑا خوبصورت. تو ہم ان اپرچونٹیز کو کیوں نہیں اپنے بروئے کار لا سکتے، اپنی تقویت کے لیے، اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ان رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہم پاکستان کی حکومت اس بات پہ بھی فوکس کر رہی ہے کہ عرب ممالک میں ہم اپنے لوگوں کو روزگار کے لیے بھیجیں. اس کی بات ہوئی بھی تھی، انڈیا میلہ تھا، اور ان پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے. اور ابھی بھی سر اس وقت دن رات کام ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ روزگار کے سلسلے میں جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہیں. سب سے زیادہ لوگ، سب سے زیادہ پاکستان کے لوگ ہیں. اور پھر میں آپ کو محمد بن سلمان کا حوالہ دوں گا کہ جب وہ پاکستان کے وزٹ پہ آئے تھے تو بعض غیر قانونی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو پاکستانی وہاں پر جیلوں میں تھے ان کی معافی کی بات، معافی کی نہیں، انہوں نے جا کے معافی کا اعلان کیا تھا. دیکھیں یہ سلسلہ محمد بن سلمان سے شروع نہیں ہے، یہ آل سعود سب سے، شاہ فیصل صاحب، کنگ عبداللہ، اس کے بعد یہ لوگ، یہ ہر آنے والے وقت کے اندر یہ سلسلہ بڑا ہے. اور یہ جو عمر محبت کا رشتہ ہوتا ہے دو طرفہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی پاکستان سعودیوں سے محبت کر رہا ہو تو وہ نہ کریں گے. یہ ایک جذباتی وابستگی ہے ہماری اس سرزمین کے ساتھ بھی، اس لیے کہ پاکستانی آپ دیکھ لیں ہمارے دیہاتوں کے اندر، قصبات کے اندر لوگ سارا سال ساری زندگی اس بات کے انہوں نے عمرے کے لیے جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا گو ہوتے ہیں اور عملاً دعا گو ہوتے ہیں. اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی عسکری لیڈرشپ ہمیشہ وہاں کا وزٹ اس لیے کرتی ہے کہ وہاں سے ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. بالکل وہاں سے شر نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ سب ایک جذباتی وابستگی بھی ہے ہماری. ہم جب بات کرتے ہیں بالکل بات درست ہے کہ وہاں پہ ہماری. مجھے ایک اور نہیں آپ میاں صاحب سے کر لیں، کیونکہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر معاشی بحالی اور ترقی کا عمل، آخر ہم اس میں اتنے زیادہ سینسٹیو کیوں ہو گئے؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایسا ہو رہا ہے، ماضی کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر سے پاکستان کو دیوالی ہونے کی بات ہو، پاکستان کے اندر سے کوئی پارٹی جناب آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر جا کے مظاہرہ کر رہی ہو، پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہو. اس طرح کبھی نہیں تھا ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے رجحان کے خلاف پاکستان کے جو نظریات ہیں، پاکستان کے جو جذبات اور احساسات ہیں، ان کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے عوام کو ایسی سرگرمیوں کا نوٹس لینا چاہیے. یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان ہے تو ان کی سیاست ہے، پاکستان ہے تو یہ انتخابات کے نتیجے میں حکومت میں آ سکتے ہیں. اگر یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کی دنیا بھر میں جگنسائی کرتے پھریں اور ان سے کوئی پوچھے نہ، تو یہ عمل بھی پاکستان کے حوالے سے اچھا نہیں ہوگا. جی میاں صاحب. جی یقیناً یہ اس بات کی تو میں تائید کرتا ہوں کہ یہ نہیں ممکن ہے کہ آپ کے ہاں جو آستین کے سانپ ہیں وہ جو پروجیکٹ کرتے ہیں ہمیں. لیکن دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا یہ ڈپلومیسی میں کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی خرابی ہے بھی اگر تو اس کو جا کے ہائی لائٹ کریں آپ اغیار کے سامنے. اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوتا، اس سے بڑی کوئی دشمنی نہیں ہوتی. ملک تو گھر کی طرح ہے، آپ کو اپنے آپ کو یہ کمزور کرنے کا اس سے بڑا کوئی اور کوئی حربہ نہیں ہے. تو دوسری یہ بات ہے جیسے سعودی عرب میں دیکھیں بین الاقوامی برادری میں ایک اثر و رسوخ ہے، یعنی ہمارا ان سے جذباتی، برادرانہ، مذہبی یہ رشتوں کے علاوہ بھی ہمارے ان کے ساتھ تاریخی رشتے بھی ہیں. اور اس میں چونکہ آزمودہ دوست ہیں وہ ہمارے، ہم ان کے آزمودہ دوست ہیں. یہ بالکل سلمان صاحب نے صحیح انالیسس دیا
کہ ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہے جی اور ہر تھرو تھک اینڈ تھن سعودی عرب ہر مشکل وقت اس حوالے سے ان دوروں کی بڑی اہمیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے لیے جو چیلنجز تھے ان سے نمٹنے میں ہمیں آسانی ہوگی اگر ہم ان ممالک سے اس طرح جو اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور چیزوں کو اسٹریٹجائز کر رہے ہیں باقاعدہ. تو اسٹریٹجائز کر کے آگے نکلیں گے تو انشاءاللہ بہتری آنے کے امکانات ہیں. دیکھیں عمر، جب پاکستان نیوکلیئر پاور پر ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان پر پابندیاں لگی اور سب سے زیادہ ایٹمی دھماکوں کی خوشی کا اظہار جہاں پر پاکستان میں تھا وہاں پر سعودی عوام نے بھی کیا. اور پھر میں ایسے 10 واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سعودی عرب نے کن کن مواقع پر پاکستان کی مدد کی. میں آپ کو صرف جب آپ نے ایٹمی دھماکے کیے تو دنیا بھر سے آپ کی امداد روکی گئی چونکہ پاکستان کو تھریٹ دیا گیا تھا اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے تمام تر تھریٹس برداشت کرتے ہوئے ایٹمی دھماکے کیے. تو سعودی عرب نے اس عرصے کے دوران آپ کو فری پیٹرول دیا تھا. میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ ایک بہت بڑی مدد تھی. اور آج کی صورتحال میں بھی جب ہم کچھ دوستوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ 100% ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو چین کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی اسی پوزیشن میں ہے اور سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان امدادوں سے ہمیں نکل کے جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں نہ ہوں گے اس وقت تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے. نہ دنیا کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں نہ اپنی عوام کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں. پاکستان ایک قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے اور ہمارے یہاں اصل ایشوز جو ہیں وہ گورننس کے ایشوز ہیں. ہمارے یہاں پالیسیز کا تسلسل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو جب ہم بناتے ہیں اس پارلیمنٹ پہ ہمارا اربوں خربوں خرچ ہوتا ہے. اس پارلیمنٹ کو پاکستان کے ریئل ایشوز کے حوالے سے سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے اندر جب بھی اتفاق رائے ہوتا ہے تو صرف تنخواہوں اور مراعات کے بل پہ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر ایک اتحاد اور یکجہتی نظر آئے اور پاکستان کو معاشی طور پہ استحکام کی منزل پہ پہنچانے کے لیے ایک ایسی مربوط حکمت عملی تیار کی جائے جس پر کاربند ہو کر ہم پاکستان کو پاکستان بنا سکیں. میاں صاحب آج کے دن کا کوئی میسج دے رہے ہیں؟ ہاں ویسے یہی ہے کہ ہم سب لوگ مل کر آپس میں یکجہتی کے ساتھ پاکستان کو مستحکم کریں اور ان کو مشکلات سے نکالیں اور اس وقت اپنی ذات اور پسند اور ناپسند سے نکل آئیں. سلمان صاحب آج کا میسج؟ آج کا میسج یہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو مایوسی بے چینی جو لوگ پھیلا رہے ہیں ان کو بے نقاب کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے. انتشار اور خلفشار پھیلانے والے دشمن کے ایجنڈے پہ ہیں ان کی سرگوبی ضرور ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب. آج کے پروگرام میں آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب پہ گفتگو کی گئی. آج کے پروگرام میں شہداء کو جو ہے وہ خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا. جبکہ پروگرام کے اختتام پر بس اتنا ہی کہوں گا کہ رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہے. یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، بس اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.